السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الطاہرات امہات المؤمنین وعطرتہ المکرمین المعظمین واولیاء ملت العارفین علماء امت الراشدین المرشدین وعلینا معہم وبہم وفیہم یا ارحم الراحمین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کادم، ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کہیں گیا نہ آیا، نہ کہیں گیا نہ آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ارے اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ارے اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، درے روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ محترم حضرات، یہ ماہ محرم الحرام کے ابتدائی لمحات ہیں۔ ماہ محرم الحرام کی پہلی شب ہے، اور ماہ محرم الحرام کے پہلے عشرے میں خاص طور پر امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یاد میں مجلسیں سجائی جاتی ہیں۔ خاص طور پر اس شہر ممبئی میں اس کا اہتمام دسیوں سال سے ہے، اور یہ دین ہے ماہرہ مطہرہ کے بڑے بزرگ حضور سید العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ حضور سید العلماء یہ وہی شخصیت ہے جس نے ممبئی میں مسلک اعلیٰ حضرت کو متعارف کروایا۔ پہلے تعزیہ داری کا بہت زور تھا، ہر محلے سے تقریباً تعزیے نکلتے تھے، اور وہی رافضیوں کے طریقے پر ڈھول تاشے کے ساتھ بدنظمی چھائی ہوئی تھی، اور ماہ محرم الحرام کے پہلے عشرے میں وہ خاص طور پر اس طرح کی مجالس کرتے تھے، اور معاذ اللہ اپنی بدعقیدگی کا پرچار کرتے تھے۔ معاذ اللہ صحابہ کرام کو گالیاں دینا
سب و شتم کرنا، یہ جو ان کا طریقہ ہے اسی کی ترویج و اشاعت کرتے تھے۔ تو حضور سید العلماء نے یہ اہتمام فرمایا کہ ہم اہل سنت بھی محلے محلے مجلس امام حسین قائم کریں اور اس میں اہل سنت کے صحیح عقائد کی ترویج و اشاعت کریں۔ تو آج کئی جگہ کئی محلوں میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں مجلسیں سج رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مزار پر اپنے انوار کی بارش عطا فرمائے۔ اور عموماً ان 10 مجالس میں اور مجلس واعظ جو سجتی ہے اس میں یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت پر واعظ ہو، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کے موضوع پر گفتگو ہو، پھر خلفائے اربعہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی ذو النورین، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی سوانح اور ان کے تعلق سے جو ہمارا عقیدہ ہے اور دیگر صحابہ کرام سے متعلق جو ہمارا عقیدہ ہے وہ بتائیں اور ان کی تعلیمات اور ان کی خدمات پر گفتگو کریں۔ پھر یہ سلسلہ چلتے ہوئے صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کے مناقب، پھر آخر میں شہدائے کربلا اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے۔ تو آج پہلی مجلس واعظ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کی الوہیت کے متعلق چند باتیں آپ سے گوشے گزار کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ معبود ہے، اور معبود برحق، معبود حقیقی اگر کوئی ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی اور معبود نہیں، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی حی ہے، وہی قادر ہے۔ سارا جہان اس کا محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ کوئی یہ عقیدہ رکھے یا نہ رکھے، اگر معبود ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقتاً ہے ہی نہیں۔ اور جو لوگ معبود سمجھتے ہیں اللہ کے علاوہ کو، یہ ان کا اختراعی نظریہ ہے کہ وہ پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کبھی سورج کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی سمندر کے سامنے، اس طرح سے وہ معبود بنا لیے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے مورتی بناتے ہیں، اسی کے سامنے جھک جاتے ہیں، اسی کے معبود سمجھ بیٹھتے ہیں۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ اور جب بندہ کلمہ اسلام اپنی زبان پر لاتا ہے، کلمہ توحید پڑھتا ہے، تو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ معبود کوئی نہیں ہے، اگر ہے کوئی معبود تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
تو سب سے پہلا جو عقیدہ ہے مسلمانوں کا، سب سے اہم عقیدہ جو ہے، سب سے اعظم عقیدہ جو ہے، وہ یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی معبود ہے اور وہی خالق ہے، سب کو پیدا کرنے والا وہی ہے، اور دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے دارالاسباب بنایا۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اسباب سے مربوط ہے، تو یہ اسباب کس نے بنائے؟ یہ اسباب بھی اللہ تبارک و تعالی نے بنائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی معبود حقیقی ہے، اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی معبود ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ مگر آج کل شرک کے فتوے لگانے والوں کی جماعت شرک کے فتوے لگانے سے تھکتی نہیں۔ جو شخص کسی ولی کی تربت پر چلا گیا، کسی ولی کے مزار پر چلا گیا، تو کہتے ہیں شرک ہے۔ اگر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عالم غیب کہا جائے تو کہتے ہیں شرک ہے۔ تو حقیقتاً شرک ہے کیا؟ شرک یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات میں کسی اور کو بھی شریک کرنا، یہ ہے شرک۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شرک 3 قسم پر ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو بھی واجب الوجود مانا جائے، یعنی یہ عقیدہ رکھے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے کوئی ابتدا نہیں، کوئی انتہا نہیں، اسی طرح اللہ کے سوا کوئی اور بھی ذات ہے جو واجب الوجود ہے، جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی۔ دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو حقیقتاً خالق جانے، یعنی یہ عقیدہ رکھے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ خالق حقیقی ہے، اسی طرح کوئی دوسرا بھی ایسا ہے، کوئی دوسری ذات بھی ایسی ہے جو حقیقتاً خالق ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرے یا اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کے لائق سمجھے، تو یہ شرک ہے۔ تو بتائیں کہ اگر کوئی کسی بزرگ کی بارگاہ میں، کسی ولی اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، کسی اللہ کے ولی کے مزار پر جاتا ہے، تو کیا اس اللہ کے ولی کو معبود سمجھ کر جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اس عقیدے کو ذہن میں رکھ کر کوئی کسی ولی کی بارگاہ ہمیں حاضری نہیں دیتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر ہم عالم غیب کہتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ عالم غیب تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، غیب کا علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اگر حضور کو بھی، حضور کے لیے بھی غیب کا علم ثابت کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اور پھر وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل میں ان آیتوں کو پیش کرتے ہیں جن آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم غیب ذاتی ہونے کی دلیل ہے۔ وہ آیتیں پیش کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم غیب ذاتی ہونے پر دلالت کر رہی ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عالم غیب بنایا ہے۔ یہاں تک کہ سارے نبیوں اور رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ ہر ایک ذرہ ان کے لیے ایسا ہے جیسے کہ ان کے سامنے ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو اوصاف ہیں، جو کمالات ہیں،
وہ کمالات ذاتیہ ہیں، ان کمالات جیسے کسی کا کمال نہیں ہو سکتا، اللہ کی صفتوں کے جیسی کسی ایک کی صفت نہیں ہو سکتی۔ کوئی کتنا ہی بڑا ماہر ہو، فلسفی ہو، بہت ہی پڑھا لکھا ہو، کتنا ہی زیادہ علم رکھنے والا ہو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم جو اس کی ذاتی صفت ہے، اس کے کروڑویں حصے بلکہ اس کروڑویں حصے سے کم میں بھی اگر ایسے کسی دنیاوی پڑھے لکھے کو اس کے علم میں شریک کریں گے تو یہ شرک ہوگا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جو ہے وہ دوسرے کے لیے مانیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا، اور سب کو ایک ہی درجے میں رکھتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اوصاف ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف ہیں وہ ذاتی ہیں۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، فرماتا ہے انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا ہے، جانتا ہے۔ مگر یہ سمیع و بصیر یہ آدمیوں کے لیے بھی آیا ہے، قرآن پاک میں انسانوں کے لیے بھی آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج فنبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، بے شک ہم نے انسان کو ملی ہوئی منی سے بنایا کہ اس کی جانچ ہو، انہ هو السمیع البصیر، تو وہ اس کو سنتا دیکھتا کر دیا، تو وہ اس کو سننے والا جاننے والا بنا دیا۔ تو یہاں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے بھی سمیع و بصیر فرمایا، اور انسان کے لیے بھی سمیع و بصیر کا لفظ آیا۔ تو ان سے ذرا پوچھیں کہ کیا تم قرآن کے اندر شرک نکالو گے کہ اللہ کی صفت سمیع و بصیر، اور قرآن نے اسی لفظ کو انسانوں کے لیے بھی فرمایا، تو کیا قرآن کے اندر شرک نکالو گے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رؤوف و رحیم ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر بہت رحمان اور رحمت والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی نوازشات اور عنایات جو فرمائے ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے حضور علیہ السلام کو بھی رؤوف الرحیم بنایا، اور فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حضور کو بھی رؤوف الرحیم فرمایا۔ اس طرح سے آپ قرآن پاک میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالی محیی ہے، فرماتا ہے ان ذلک لمحیی الموتیٰ، کہ بے شک وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ مردے کو ہاتھ لگاتے وہ زندہ ہو جاتا، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے جس کو قرآن نے یوں ذکر کیا وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کی اجازت سے۔ تو یہاں پر محیی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صفت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی متصف فرمایا۔ تو تم کیا کہو گے کہ یہ قرآن پاک میں شرک ہے؟ نہیں، وہ یہ کہہ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نہ کہو کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم ہے، کیونکہ غیب کا علم تو اللہ کو ہے۔ تو یہ کیا فلسفہ ہے؟ در حقیقت بات یہ ہے کہ وہ لوگ صرف ایک ہی درجے میں رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفتیں ذاتی صفت ہے، تو اسی صفت میں یہ بھی صفت رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے ہے، جبکہ ہم جو ہیں
وہ فرق کرتے ہیں، اور فرق اگر نہیں کریں گے تو معاذ اللہ یہ بہت بڑا شرک ہو سکتا ہے۔ ہم کیا فرق کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی غیب کا علم رکھتا ہے، اللہ نے حضور کو بھی عالم غیب بنایا، تو اللہ کے پاس جو علم غیب ہے وہ ذاتی ہے، اسے وہ خود سے حاصل ہے، کسی نے اس کو دیا نہیں۔ اور اللہ کے نبیوں کو جو علم غیب ہے وہ عطائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کرنے سے ہے، اللہ کی نوازش سے ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، اللہ نے اس صفت سے لوگوں کو بھی متصف فرمایا، مگر کتنا بڑا فرق ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ سمیع و بصیر ذاتی ہے اس کی صفت، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اس کے دینے سے یہ صفت اوروں کو حاصل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا کوئی احاطہ نہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، مگر ہم جو ہیں وہ دیکھنے کے لیے محتاج ہیں آنکھ کے۔ اگر آنکھ نہیں ہوگی تو ہم نہیں دیکھ سکتے، اور آنکھ بھی ہو، اس کے اندر روشنی بھی ہو، تو ہم محتاج ہیں کہ دیکھنے کے لیے آنکھ جیسا آلہ ہو اور اس کے اندر روشنی بھی ہو، وہ صحیح و سالم ہو، تب ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور کتنا دیکھتے ہیں، جو ہمارے نظروں کے سامنے ہے وہی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو علم غیب عطا فرمایا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا ہے کہ آپ زندہ فرماتے ہیں، محیی آپ کی صفت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت سے متصف فرمایا، یہ صفت عطا فرمایا، تو آپ کو یہ صفت حاصل ہے۔ پتہ چلا کہ فرق کرنا بہت ضروری ہے، جب فرق نہیں کریں گے تو پھر شرک لازم آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ سورہ اخلاص جو مشہور و معروف ہے، جو ہر ایک سنی مسلمان کو، ہر مسلمان کہلانے والے بچے کو یاد ہے، قل هو اللہ احد، اے محبوب تم فرما دو وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ تو پہلا تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھے یا نہ رکھے، کوئی اس کے احکامات پر عمل کرے یا احکامات کو پسے پش ڈالے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ اس کا محتاج نہیں کہ اس کے بندے اس کی عبادت کریں۔ یہ اور بات ہے کہ جب بندے اس کی فرما برداری کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، وہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سارا جہان، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننا اور اسی کو معبود جاننا، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ایسے بھی ہیں کہ وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ کوئی معبود ہے جس نے اس دنیا کو پیدا کیا، جو سب کو رزق دے رہا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے پر ایمان نہیں رکھتے، ثواب و عذاب پر ایمان نہیں رکھتے، قیامت قائم ہوگی اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بس یہ دنیا ہے، چل رہی جس طرح چل رہی چلی رہی ہے بس۔ دہریہ کہتے ہیں جنہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دہریہ کا مناظرہ ہوا، اور موضوع یہ بنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے یا نہیں۔ مناظرہ طے ہو گیا، تاریخ طے ہو گئی، دن طے ہو گیا، مناظرے کی جگہ طے ہو گئی، اور وہ وقت بھی آ گیا جس دن مناظرہ تھا۔
لوگ دور دراز سے، قرب و جوار سے ہر طرح کے لوگ پہنچے کہ روئے زمین پر جو سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں امام اعظم، ان سے مناظرہ ہے ایک دہریے کا۔ سب لوگ جمع ہو گئے ایک بڑے میدان میں۔ وقت آ چکا مناظرے کا، مگر حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں پہنچے، وقت سے کافی دیر بعد پہنچے۔ اور جب پہنچے تو دہریہ پوچھنے لگا کہ آپ کو اتنی دیر کیسے ہوئی، آپ کیوں اتنی دیر سے تشریف لائے، کیا ماجرا ہے؟ وہ تو ایسے ہی گفتگو کر رہا تھا، یہ مناظرہ چھڑا نہیں تھا، بس وہی پوچھ رہا تھا کہ آپ کے آنے کی دیر سے آنے کی وجہ کیا ہے۔ امام اعظم نے وہ کیا جواب عطا فرمایا؟ امام اعظم نے جو جواب عطا فرمایا وہیں پر جو ہے محفل اختتام ہو گئی، اور وہی ایک جواب میں آپ کی جیت ہو گئی۔ امام اعظم نے حکمت سے کام لیتے ہوئے دریافت فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں آ تو رہا تھا، راستے میں وقت پر ہی آ رہا تھا، مگر میں نے ایک واقعہ دیکھا، وہ یہ کہ ایک دریا ہے، دریا کے کنارے ایک درخت ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اس درخت کے جو ہے وہ درخت کٹ رہا ہے، اس کی شاخیں کٹ رہی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے بغیر اس کے کہ کوئی اس درخت کو کاٹے وہ خود بخود کٹ رہا ہے۔ وہ تناور درخت خود بخود کٹ رہا ہے، یہاں تک کہ پورا درخت کٹ کر ڈھیر ہو گیا، نیچے گر گیا۔ اور پھر یہ دیکھتا ہوں کہ اس درخت کی پلائی بن رہی ہے، تختے بن رہے ہیں، خود بخود، بنانے والا کوئی نظر نہیں آتا، مگر خود بخود اس کی پلائی بن رہی ہے، تختے بن رہے ہیں، ایک کے بعد دو، دوسرے کے بعد تیسرا، یہاں تک کہ پورے درخت کے جو شاخ اور لکڑیاں تھیں سب کے برابر برابر تختے بن گئے۔ جزاک اللہ خیر۔ تختے بنے خود بخود، مگر کوئی بنانے والا نظر نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ خود بخود وہ تختے ایک دوسرے سے ملنے لگے۔ یہ دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ ان تختوں کو جوڑنے والا ہے کون ہے جو ان تختوں کے ایک دوسرے سے ملا رہا ہے، جوڑ رہا ہے۔ کوئی نظر تو نہیں آ رہا تھا، مگر خود بخود وہ تختے ایک دوسرے سے مل رہے تھے، جڑ رہے تھے۔ اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک بڑی سی کشتی بن کے تیار ہو گئی، اور اس پر مزید یہ کہ وہ کشتی خود بخود بغیر کسی کے سہارے کے وہ دریا کے اندر چلی گئی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اس پار کے دریا کے اس پار کے مسافروں کو اس نے اپنے اندر سوار کیا، اور وہ کسی کے چلائے بغیر وہ چلنے لگی کشتی، یہاں تک کہ دریا کے اس کنارے پر پہنچی، اس ساحل پر پہنچی، اور وہاں پر مسافروں کو اتارا، اور وہاں کے جو لوگ تھے وہاں کے لوگوں کو اس طرف لا کر اتارا، بغیر کسی کے چلائے خود بھی کشتی چلی، یہاں تک کہ ہر ایک سے خود ہی جو ہے وہ پیسے وصول بھی کر رہی تھی۔ جب اس نے یہ واقعہ سنا تو قہقہہ لگا کر ہنسنے لگا اور کہا کہ آپ کو تو اتنا بڑا امام سمجھا جاتا ہے، اگر آپ جیسا ہی امام ایسی من گھڑت بات کہے، ایسے جھوٹا واقعہ کہے، تو اس سے بڑا کون سی تعجب کی بات ہو سکتی ہے؟ امام اعظم نے فرمایا کہ سن لو، یہ تو کشتی چھوٹی سی چیز ہے کہ جو کسی کے بنائے بغیر بن نہیں سکتی، کسی کے چلائے بغیر چل نہیں سکتی، کسی سے بنائے بغیر یہ چل نہیں سکتی، مگر تعجب تو اس بات پر ہے کہ یہ اتنا بڑا آسمان و زمین کا نظام تمہارے عقیدے کے مطابق خود بخود چل رہا ہے، خود بخود یہ چاند و سورج ستاروں کا نظام چل رہا ہے۔ جب یہ چھوٹی سی کشتی کسی کے بنائے بغیر بن نہیں سکتی، تو پھر یہ اتنا بڑا زمین و آسمان کا نظام، آسمان و زمین، چاند و سورج کسی کے بنائے بغیر خود بخود کیسے بن سکتے ہیں؟
اسی پر جو ہے آپ کی جیت ہو گئی، سب نے داد دی اور کہا کہ آپ حق پر ہیں، آپ ہی کی جیت ہے۔ تو وہ دہریہ بھی جو تھا وہ حق کی جستجو میں تھا، وہ بھی دہریہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس حکیمانہ جواب سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جہاں فقاہت میں آپ کو مہارت حاصل ہے، وہیں آپ حکمت سے لوگوں کے ذہنوں کو پڑھ کر ان کے مطابق آپ فیصلہ کرتے ہیں، ان کے ذہنوں کے مطابق آپ جو ہے انہیں سمجھاتے ہیں۔ آئیے ابھی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی یاد ہم مناتے ہیں، رجب کے مہینے میں نیاز کرتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا علمی مقام ہے آپ کا بھی ایک دہریہ سے مناظرہ طے ہوا، جو ملاح تھا، کشتی چلانے والا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ایسی کوئی ذات نہیں کہ جس کو معبود سمجھا جائے۔ امام اعظم نے فرمایا، اس سے دریافت فرمایا کہ تم ملاح ہو، کشتی چلاتے ہو، دور و دراز کا سفر طے کرتے ہو، کیا کبھی تمہیں کوئی سخت طوفان درپیش ہوا؟ کبھی تمہیں کوئی طوفان سے سامنا پڑا؟ جواب میں کہتا ہے کہ ہاں، مجھے یاد ہے ایک مرتبہ بہت ہی زبردست طوفان آیا تھا، اور اس طوفان میں میری کشتی بھی ڈوب گئی تھی، اور کشتی کے سارے لوگ جو سوار تھے سب ڈوب گئے تھے، مگر میں بچ گیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ تو کیسے بچ گیا؟ تو کہتا ہے کہ دراصل کشتی کا ایک تختہ میرے ہاتھ میں آ گیا تھا، اسی تختے کو میں سہارا بنا کر جو ہے سمندر کے کنارے تک آ گیا، مگر وہ کہتا ہے کہ اس طور پر اس معنی میں ساحل کی طرف آیا کہ وہ ساحل نظر آ رہا تھا، مگر تھا بہت دور، مگر ایسے میں وہ تخت بھی جو ہے وہ مجھ سے الگ ہو گیا، اور میں تختے سے الگ ہو گیا، تختہ بہتا ہوا چلا گیا، اور پھر میں اکیلا رہ گیا۔ حضرت امام جعفر صادق نے پوچھا کہ اس کے بعد بھی کیسے تو بچ گیا؟ اس نے کہا کہ میں ہاتھ پیر مارتے کسی نہ کسی طرح سے ساحل سمندر آ گیا، کنارے پر پہنچ گیا، اور اس طرح سے میری جان بچ گئی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تو ذرا غور و فکر کر کے بتانا، جو تجھ پر بیتی تھی اس وقت کو اپنے نظر کے سامنے لاتے ہوئے سچ بتانا کہ جب کشتی سے تو الگ ہوا اور کشتی پر جو تو سوار تھا تب تو تجھے بھروسہ تھا کشتی پر، مگر کشتی سے جیسے الگ ہوا اور تختے پر آیا تجھے اس تختے پر پورا بھروسہ تھا، مگر جب تختہ بھی تجھ سے چھن گیا، تختہ بھی تجھے چھوڑ دیا اور بہتا ہوا چلا گیا، اور جب تو اکیلا پڑ گیا تو اس وقت تیری کیا حالت تھی؟ تو کیا محسوس کر رہا تھا؟ تو کیا اس وقت یہ تجھے امید تھی کہ تو بچ سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تجھے اگر امید تھی تو کس بات پر امید تھی، کس سے امید تھی؟ وہ خاموش تھا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اگر تو اس وقت یہ امید کر رہا تھا کہ اگر کوئی شخص مجھے بچانے والا اگر بچا لے تو میں بچ سکتا ہوں، تو سن لے، وہی وہ ذات ہے کہ جو تجھے بچائی ہے، اور تجھے اس وقت جو یہ امید تھی کہ اگر کوئی ذات بچا سکتی ہے تو مجھے بچا لے گی، ایسی صورت میں بھی وہی وہ ذات ہے جس سے تجھے امید تھی، وہی ہے معبود حقیقی، وہی ہے رب العزت، وہی ہے اللہ تبارک و تعالی، اور اسی نے تجھے بچایا ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی کے معبود ہونے کا اقرار یہ فطری چیز ہے،
جب بندہ اکیلا ہو جاتا ہے، کوئی اسباب نہیں ہوتے، سارے اسباب اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اکیلا پڑ جاتا ہے، اس کا سہارا کوئی نہیں ہوتا، ایسے میں بھی اگر کسی کو امید ہو تو جس ذات سے امید ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اگر وہ چاہے تو بچا سکتا ہے۔ محترم حضرات، عقائد جو ہیں وہ ہمارے لیے اتنے اہم ہیں کہ اگر عقائد میں سے، ضروریات دین میں سے اگر کوئی مسئلہ ہم درست طور پر نہیں سمجھ سکے یا ہم نے کچھ غلط سمجھا، مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کے متعلق ہمارا وہ عقیدہ نہ رہے جو حقیقت میں ہمیں بتایا گیا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وہی حقیقتاً خالق ہے، وہی سب کو روزی پہنچانے والا ہے، یہاں تک کہ جو اسباب ظاہری ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہی نے عطا فرمائے ہیں۔ یہ عقیدہ کوئی نہ رکھے، صرف یہ عقیدہ رکھے جو ظاہری اسباب ہیں بس یہی ہیں، بس یہی ہے، بس اسی پر سہارا ہے، تو اس کا بھی یہ نظریہ غلط ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق اتنا پختہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بد مذہب اپنی بد مذہبی اور گمراہیت کے جال میں آپ کو پھانسنے کی کوشش کرے تو بھی آپ نہ پھنس سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، وہی قادر ہے، وہی جو چاہے وہ کرے۔ اس کی شان یہ ہے کہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی بات کا حکم فرماتا ہے تو فرماتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ عقیدہ اگر درست ہے، عقیدہ اگر سلامت ہے، اور عقیدہ سلامت رکھتے ہوئے موت آئی تو ایسی ہی موت کامیابی والی موت ہے، اور اگر عقیدہ بگڑ گیا اور عقیدے کی خرابی کے بعد اگر موت ہوئی تو گمراہیت بلکہ کفر پر بھی جو ہے جا سکتا ہے آدمی۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بڑے جلیل القدر بزرگ ہیں، آپ کی بڑی مشہور و معروف معتبر مستند تفسیر ہے تفسیر کبیر۔ حضرت امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نزع کا جب وقت آیا اس وقت شیطان آپ کے پاس آیا، اور شیطان اس وقت زور دیتا ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح سے اس موقع پر اس کا ایمان چھین لیا جائے کہ اگر اب ایمان اس کے پاس سے چلا جائے گا تو پھر واپس سے جو ہے اس کو تو زندگی نہیں ملنے والی۔ تو شیطان آیا، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نزع کا وقت تھا، اور پوچھنے لگا اے فخر الدین، تو نے تو اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا دین کی خدمت کے لیے، تو نے بہت سے مناظرے کیے، بہت سے بحث مباحث کیے، کیا تو نے اللہ کو پہچانا؟ اللہ کو بھی پہچانا کبھی؟ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا، ہاں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک معبود تسلیم کرتا ہوں، وہ ایک معبود ہے۔ اب وہ شیطان تھا، ملک الموت تھا، نہیں وہ جو ہے معلم الملکوت رہ چکا تھا، فرشتوں کا استاد رہ چکا تھا۔ اس نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ حضرت امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل دی، مگر اس نے دلیل کو رد کر دیا، پوچھا نہیں یہ دلیل درست نہیں ہے، رد کر دیا۔ امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری دلیل دی، اسے بھی رد کر دیا، تیسری دلیل دی، اسے بھی رد کر دیا، یہاں تک کہ آپ نے 360 دلیلیں دی اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک معبود حقیقی ہے۔ جب 360 دلیلیں دے چکے، اس کے بعد وہ تو سب دلیلوں کو رد کر رہا تھا۔ جب یہ حالت ہوئی کہ 360 دلیل دے چکے، اس کے بعد آپ کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور دراز مقام پر کہیں وضو فرما رہے تھے، نگاہ ولایت سے دیکھا کہ میرا مرید و معتقد ہے نزع کے عالم میں
اور اس نے 360 دلیلیں دے چکا اللہ کے ایک ہونے پر، مگر اور بھی دلیلیں درکار ہے۔ وہیں سے آپ نے فرمایا اے فخر الدین رازی، یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں بغیر کسی دلیل کے؟ تو امام فخر الدین رازی تھے کہ انہوں نے اللہ کے ایک ہونے پر اتنی ساری دلیلیں دے دیں۔ اگر آج کے مسلمان کا بچہ کیا اللہ کے ایک ہونے پر کوئی دلیل مانگنے پر کیا وہ دلیل دے سکتا ہے؟ اتنی دلیل تو دے کہ جتنی ہمیں قرآن میں ملی ہیں، احادیث کریمہ سے جتنی ملی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت ہے کہ یہ اور کسی کو نہیں عطا ہوئی، کوئی کتنا ہی بڑا معزز ہو۔ اولیاء کرام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تصرفات عطا فرمائے ہیں، انہیں بڑی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے صفات کا مظہر بنایا ہے، یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ساری مخلوقات میں سب سے بڑا مقام ہے، اور سب نبیوں کے سردار ہم سب کے آقا و مولا حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں رسول کا سردار بنایا ہے اور سب کچھ عطا فرما دیا، اور فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے محبوب ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمایا، سب کچھ عطا فرما دیا۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو سب کچھ عطا فرمایا ہے، ایک چیز نہیں عطا فرمائی اور وہ ہے الوہیت۔ الوہیت نہیں عطا فرمائی، باقی سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ آج اگر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، تب بھی یہ منافقین زمانہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ ارے شرک کیسے ہے؟ شرک کی ابھی میں نے تعریف کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسری کو بھی، کسی دوسری ذات کو بھی عبادت کے لائق سمجھے یا عبادت کرے تو یہ ہے شرک۔ تو کوئی شخص کسی ولی کے مزار پر جاتا ہے تو یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں گئے ہیں یا معبود کی بارگاہ میں گئے ہیں۔ ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو حضور کی تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ تعظیم کا ادنا درجہ ہے۔ فقیہ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تعظیم کے 4 درجے ہیں۔ پہلا یہ کہ سجدہ کرے، دوسرا یہ کہ رکوع کرے، تیسرا یہ کہ قیام کرے، چوتھا یہ کہ دوزانوں ہو کر بیٹھے۔ تو پہلے 2 طریقے سجدہ کرنا اور رکوع کرنا یہ منع ہے، یہ صرف اللہ کے لیے۔ ہم کھڑے رہ کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، مگر حکم ہے کہ کھڑے ہی رہیں، جھکے نہیں، اتنا نہ جھکیں کہ رکوع کی حد تک پہنچ جائیں، کہ رکوع اور سجدہ یہ تعظیم جو ہے وہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور اس کے لیے کھڑا ہونا یہ تو ایک عام طریقہ ہے کہ شاگرد اپنے استاد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، ایک عام شخص عالم دین کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور بچے اپنے والدین کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم یہی طریقہ تعظیم کا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اختیار کریں تو اس میں شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اتنا یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اوصاف و کمالات عطا فرمائے ہیں، تو یہ انہیں خود سے حاصل نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا فرمانے سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی شان بلند کی ہے، انہیں اپنا قرب عطا فرمایا ہے۔
اپنی صفتوں کا مظہر بنایا ہے، انہیں غیب کا علم عطا فرمایا ہے، تو یہ نوازشات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازنے سے ہیں، یہ عنایات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اگر وہ عطا نہیں فرماتا تو عطا نہ ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو علم غیب حاصل ہے اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم وہ ازلی علم ہے، ابدی علم ہے، وہ اسے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کو اور ان کے توسط سے اللہ کے ولیوں کو جو غیب کا علم ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کرنے سے ہوتا ہے۔ یہی فرق ہے جو یہ وہابی بتاتے نہیں۔ تو اپنا عقیدہ رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سوچنا منع ہے کہ پہلے سے ہے، کب سے ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تمہیں شیطان ورغلائے گا کہ فلاں چیز اللہ نے بنائی، فلاں چیز کس نے بنائی، فلاں چیز کس نے بنائی، آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنایا، سب اللہ نے بنایا۔ پھر وہ اس بات کی طرف لانے کی کوشش کرے گا کہ تو اللہ کو کس نے بنایا۔ جب تمہیں یہ خیال آئے تو تم شیطان، اللہ کی پناہ مانگو شیطان رجیم سے۔ تو ہمیں اس بارے میں غور و فکر کرنا منع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی سوجھ بوجھ دی ہی نہیں ہے، اتنی صلاحیت دی ہی نہیں ہے، اتنی عقل دی ہی نہیں ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں غور و فکر کرنا منع ہے۔ ایک شخص اسی بات کو لے کر الجھنے لگا اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم کہتے ہو اللہ ہے، موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو سب کے مالک، سب کے خالق ہے، تو اس پر کیا دلیل ہے؟ اب اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے، ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جو جیسا ہوتا ہے اس کو اس کے حساب سے سمجھاتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو اس سے پوچھ لیا، پہلے طے کر لیا، پوچھا کہ کیا تم اس بات کو سمجھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں سمجھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ میں اپنے طریقے سے سمجھاؤں، سمجھو گے؟ اس نے کہا حضور سمجھوں گا، آپ اپنے طریقے سے سمجھائیے، بس سمجھا دیجئے، بس میں سمجھ جاؤں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پتھر اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا، اس کے سر پر وہ پتھر لگا، اس کے سر سے خون رسنے لگا، خون آنے لگا، اور پھر وہ تڑپ کر کہنے لگا غیظ و غضب کی حالت میں کہ آپ کے پاس تو ایک مسئلہ لے کر آیا تھا، یہ پوچھنے آیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کا وجود کے بارے میں پوچھنا تھا اور یہ سمجھنا تھا، تو آپ نے پتھر مار دیا۔ یہاں تک یہ بات پھیلی اور پھر آپ کے قید کرنے تک کے بات پہنچی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ تو اتنے عظیم مانے جاتے ہیں، آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، آپ اتنا بڑا مقام رکھتے ہیں، آپ اہل بیت سے ہیں، آپ نے یہ کیا کارنامہ کیا، یہ کیوں آپ نے حرکت کی، اس میں کیا وجہ ہے، کیا حکمت ہے، کیا ماجرا ہے، کیا فلسفہ؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ بتایا۔ جیسے ہی سب نے سنا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا منکر ہے تو سب جو ہے اسی کے مخالف ہو گئے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہماری گفتگو ہوئی تھی اور میں نے اس سے پوچھا تھا کہ میں اپنے طریقے سے بتاؤں، کیا سمجھو گے؟ اس نے کہا کہ آپ اپنے طریقے سے بتائیں، جو طریقہ اپنانا چاہے وہ طریقہ اپنا لے، بس سمجھ سکتا ہوں، بس مجھے سمجھ میں آ جائے۔ تو میں نے اس کو پتھر مارا، اس کو لگا، بس اور کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا صاحب آپ بات کر رہے ہیں، میں درد سے بے چین ہوں، سر درد ہو گیا، پریشان ہوں، سر چکرا رہا ہے، درد سے جو ہے وہ بیزار ہوں،
امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا درد ہے؟ اس نے کہا ہے۔ کہاں ہے؟ ارے سر پہ ہے۔ ارے دکھا۔ وہ کہہ رہا تھا نا کہ اللہ ہے تو دکھا، کہ کہاں ہے؟ دکھتا تو نہیں ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں تیرے سر کا درد کہاں ہے؟ وہ دکھا۔ اس نے کہا یہ دیکھنے کی چیز نہیں ہوتی۔ آپ نے برجستہ فرمایا کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، درد ہے جس کو محسوس تو کیا جاتا ہے مگر یہ کوئی حسی چیز نہیں، دکھ نہیں سکتی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اگر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھ نہیں سکتا، اس کی کوئی صورت نہیں، وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، تو تجھے اس میں کیا تعجب ہوتا ہے؟ بس اس کے بعد سمجھ میں آ گئی۔ تو ہمارے یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے کہ وہ دین کی ترویج و اشاعت کرتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں اسی طریقے پر جس طریقے پر وہ سمجھ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایک ہے اور ذات و صفات، افعال، احکام کسی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ جو چاہے کرے، سارا جہان اس کا محتاج ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر، حد سے زیادہ مہربان ہے۔ آدمی سوچے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے دن گزرتے ہیں، سال گزرتے ہیں، عرصے دراز تک کہ وہ روئے زمین پر باقاعدہ حیات رہتا ہے، زندہ صحیح سلامت رہتا ہے، کتنی مرتبہ سانس لیتا ہے، ایک دن میں کتنی سانس لے لیتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ایک منٹ میں وہ کتنی سانس لے لیتا ہے، اور ان سانسوں میں سے اگر تھوڑی دیر اگر اس کی سانس روک دی جائے تو وہ کیسا بے چین و مضطرب ہو جائے گا، کیسے تڑپ جائے گا۔ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں آدمی پر، یہاں تک کہ جو سانس اندر جا رہی ہے یہ بھی اللہ کا احسان ہے، جہاں سانس باہر آ رہی ہے یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح عقیدہ رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے متعلق، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق، انبیاء کرام کے تعلق، اور یہ جو غائبات ہیں ان کے تعلق، ضروریات دین میں سے ہر ایک کو جو ہے وہ صحیح عقیدے پر جو ہے محمول کرے، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہے تمام احکامات کو دل سے تسلیم کرے، اور کوشاں رہے اس بات پر کہ ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار میں رہیں گے۔ تو الوہیت ماننے کا یہی تو حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں الوہیت ماننے کا حکم دیا ہے، اور انبیاء کرام جو تشریف لائے ہیں، سارے انبیاء کرام نے جو تبلیغ فرمائی، سب سے پہلی تبلیغ یہی تھی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ سارے انبیاء کرام نے جو تبلیغ فرمائی، پہلی تبلیغ یہی تھی کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، روزی دینے والا وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور ایسا نہیں کہ ایک وقت تک، ایک محدود وقت تک ہم کو یہ عقیدہ رکھنا ہے، نہیں، بلکہ جب تک کہ دم میں دم ہے، جب تک کہ سانس میں سانس ہے، اسی عقیدے پر قائم رہنا ہے، کہ جب اسی عقیدے پر قائم رہیں گے اور اسی عقیدے پر موت جب آئے گی تب آدمی کامیاب ہے، ورنہ خسارے میں ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ و رسول پر ایمان لاؤ۔ ارے یہ کیسی بات ہے کہ ایمان والوں سے یہ حکم ہے، کس سے خطاب ہے؟ ایمان والوں سے خطاب ہے۔ کس چیز کا خطاب ہے؟ اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، جو اللہ و رسول پر ایمان رکھتے ہیں انہی سے خطاب ہے کہ ایمان والو
یہ اللہ و رسول پر ایمان لاؤ۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ پر ایمان لائے ہو، اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہو، تو اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام احکامات اسلامیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام عقائد اسلامیہ پر ہمیں جو ہے وہ تمام عقائد اسلامیہ کو صحیح طور پر جاننے، سیکھنے اور ماننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اسلام و سنیت پر زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔